بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت ہی جاندار، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ ایک وظیفہ ہے لیکن ہر مسئلے کا حل ہے۔ جیسے کہ دودھ ہے، اب صرف دودھ سے کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ دودھ سے لسی بھی بنتی ہے، دہی بھی بنتا ہے، اسی طرح اور مکھن بھی یہ دودھ سے بنتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دودھ سے بنتی ہیں۔ دودھ ایک ہے لیکن بہت ساری چیزیں اس سے بنتی ہیں۔ اسی طرح یہ وظیفہ ایک ہی وظیفہ ہے لیکن یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ وظیفہ یہ استغفار کا وظیفہ ہے کہ آپ کون سا استغفار پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے اور وہ کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے، یہ میں بتا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ قرآن پاک میں بھی ہے استغفار کے بارے میں، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے اسی استغفار کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سفر میں جا رہے تھے، رات ہو گئی، ارادہ کیا کہ مسجد یہاں آرام کر کے صبح اپنے سفر پہ واپس چلا جاؤں گا، اور کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں امام صاحب ہوں۔ اور عشاء کی نماز ہو گئی تو جو خادم تھا مسجد کا اس نے کہا اب یہاں سے نکل جاؤ، ہم مسجد بند کریں گے۔ نے ارادہ کیا چلو میں مسجد کا جو دروازہ ہے میں یہاں ہی آرام کر لوں گا، تو اس نے کہا نہیں، ہم کسی کو یہاں نہیں چھوڑیں گے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ حالانکہ اگر بتا دیتا کتنی عزت ہوتی، کتنا استقبال ہوتا، کتنی خدمت ہوتی، لیکن نہیں بتایا۔ یہ اللہ والوں کی جنیں نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال اس نے وہاں سے نکال دیا۔ ایک نان بھائی اس کو دیکھ رہا تھا، یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا آپ میرے گھر آ جائیں، وہاں آرام کر لیں۔ نان بھائی کو بھی پتا نہیں تھا یہ کون تھا، اس نے بھی امام صاحب نے بھی نہیں بتایا۔ لیکن امام محمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ جو نان بھائی ہے یہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے۔ پوچھا کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا ہر کام ہو گیا، ہر حاجت میری پوری ہو گئی ہے، ہر مسئلہ میرا حل ہو گیا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اور میں نے یہ جو ہے نا خواہش کی تھی کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کے تو بتا دیا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب نے فرمایا صرف آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ آپ کی یہ دعا مجھے کھینچ کر جو نا آپ کے پاس لے کر آ جائے گی، یعنی اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ تو حدیث پاک میں جو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ پاک جو انسان کے جو سب سے جو نا بڑی حاجات ہیں وہ حاجات کو پوری فرماتے ہیں۔ ایک تو تمام پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، رزق کے بارے میں ہے اور جو نا دشمن کے بارے میں ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ تمام پریشانیوں سے نجات اور تمام
جو نا اللہ پاک تنگیوں سے اس کو بھی نکال دیں گے، نکالنے کے راستے اللہ پاک پیدا فرمائیں گے، تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام غموں کو اللہ سے نجات دیں گے، اور اسی طرح اللہ اسی جگہ روزی عطا فرمائیں گے جہاں اس کو ملنے کا گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں روزی مل جائے گی، یہاں مجھے رزق مل جائے گا۔ اور رزق جو ہے نا صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، اللہ بیوی بھی دے گا، بچہ بھی دے گا، اور اسی طرح کپڑا بھی دے گا، اور صحت بھی دے گا، اور علم بھی دے گا۔ ہر چیز جو روزمرہ انسان استعمال کر رہے ہیں وہ رزق میں داخل ہیں، ساری چیزیں اللہ پاک اس کو عطا فرمائے جو کثرت کے ساتھ جو نا استغفار پڑے گا۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے آ کے شکایت کی کہ ہمارے ہاں قحط سالی ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ جو نا استغفار پڑھیں، یہ چلا گیا۔ دوسرا آ گیا، اس نے جو نا پیداوار کی شکایت کی، تو امام صاحب نے جو نا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ جو نا استغفار پڑھیں۔ دوسرا شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھیں۔ ایک شخص آیا کہ جو اس نے اولاد کی شکایت کی، فرمایا تم استغفار پڑھو، تو اشارے چلے گئے۔ تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ یہ مختلف شکایتیں لے کر آئے تھے، آپ نے وظیفہ ایک ہی بتایا تھا، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے نہیں بتایا، اللہ نے بتایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم استغفار پڑھو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، موسلادھار بارش برسائیں گے، اولاد دیں گے، مال دیں گے، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں آجتیں اللہ پاک صرف استغفار کے ذریعے سے اللہ پاک جو نا وہ پوری جو نا فرمائیں گے۔ تو یہ استغفار ایسا جو نا زبردست وظیفہ ہے، بس اس کو لازم پکڑیں، اور یہ جو عدد ہے اس عدد کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ یہ عدد ہے 313۔ استغفار کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے، لیکن 313 کی جو عدد ہے یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کا تعلق تجربہ سے ہے۔ 313 مرتبہ جو نا آپ اس استغفار کو پڑھیں، اور اسی طرح اس کو جو نا ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ صبح اس کو جو نا 313 مرتبہ پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ہے، اس کو 313 مرتبہ دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ یکسوئی ہو کے اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، خود بھی اس پر عمل کریں، اوروں تک یہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔